صاحب زلف قار المدد شاہد الزلف سوار المدد صاحب زلف قار المدد صاحب ذوالفقار والمدد شاہد الذوالسوار المدد صاحب ذوالفقار والمدد شاہد الذوالسوار المدد صاحب ذوالفقار علمدار 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 حسین 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 تیرا کردار ہے آئینہ کردار حسین علمدار 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 حسین علمدار 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 حسین تو نے دریا کے رخ کو موڑ دیا دریا کے رخ کو موڑ دیا تجلی کا غرور توڑ دیا تجلی کا غرور توڑ دیا جب بھی تیرا علم نکلتا ہے جب بھی تیرا علم نکلتا ہے اہل باطل کا دم نکلتا ہے اہل باطل کا دم نکلتا ہے محترف آسمان ہے تیرا آسمان ہے تیرا کتنا اونچا نشان ہے تیرا اونچا نشان ہے تیرا بن گیا تیرا علم زینت دربار حسین علمدار 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 حسین علمدار 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 حسین حوصلہ مٹ گیا جفاؤں کا حوصلہ مٹ گیا جفاؤں کا خوش کرتا علم وفاؤں کا کرتا علم وفاؤں کا دل ہے قبضے میں رات پر قبضہ دل ہے قبضے میں رات پر قبضہ آج تک ہے فرات پر قبضہ آج تک ہے فرات پر قبضہ ساری دنیا میں جتنا پانی ہے ساری دنیا میں جتنا پانی ہے تیرے ہاتھوں کی مہربانی ہے تیرے ہاتھوں کی مہربانی ہے تیرے دھوکے ہوئے لب قوت انکار حسین علمدار 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 حسین علمدار 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 حسین تجھ کو رن کی رضا جو مل جاتی قرآن کی رضا جو مل جاتی یہ خدا کی زمین ہل جاتی یہ خدا کی زمین ہل جاتی زور حیدر اگر دکھا دیتا زور حیدر اگر دکھا دیتا آگ پانی میں تو لگا دیتا آگ پانی میں تو لگا دیتا تیری شانے جدا نہ ہوتے اگر تیرے شانے جدا نہ ہوتے اگر زینب سے چھینتا چادر زینب سے چھینتا چادر گئے ہاتھ لٹنے لگی سرکار حسین علمدار 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 حسین علمدار 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 حسین اسرا بے کسوں نے توڑ دیا آسرا بے کسوں نے چھوڑ دیا اپنا ساغر ہر ایک نے توڑ دیا اپنا ساغر ہر ایک نے توڑ دیا فوج دلانہ گھر میں آتی ہے فوج دلانہ گھر میں آتی ہے اب سکینہ تماچے کھاتی ہے اب سکینہ تماچے کھاتی ہے ایک رسی میں ہے گلے سب کے ایک رسی میں ہے گلے سب کے آئے بازو بندے ہیں زینب کے آئے بازو بندے ہیں زینب کے تو نہیں ہے تو نہیں کوئی طرف
طرفدار حسین اے علمدار 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 حسین اے علمدار 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 حسین سجائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا ظلم کے ساتھ ہر ایک سانس ہے انسان کی ننگ ظلم کے ساتھ ہر ایک سانس ہے انسان کی ننگ سیکھو شبیر سے مرنے کی ادا جینے کا ڈھنگ سیکھو شبیر سے مرنے کی ادا جینے کا ڈھنگ غم شبیر ہے باطل سے مسلسل ایک جنگ غم شبیر کو تلوار بنائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا آ کے باتوں میں سبک جان کے فرش غم کو آ کے باتوں میں سبک جان کے فرش غم کو کھو نہ دینا کہیں شبیر کے اس ماتم کو کھو نہ دینا کہیں شبیر کے اس ماتم کو خشک ہونے نہیں دینا کبھی چشم نم کو آندھیوں میں بھی دیا حق کا جلائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا روب دستار فضیلت میں نہ آ جانا کہیں روب دستار فضیلت میں نہ آ جانا کہیں شک و شبہات میں پڑھ کر نہ گنوا دینا یقین شک و شبہات میں پڑھ کر نہ گنوا دینا یقین غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں شور ماتوں سے زمانے کو جگائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا ظلمت کفر میں در آتی ہے ایمان کی لکیر ظلمت کفر میں در آتی ہے ایمان کی لکیر کفر کر سکتا نہیں حق کے ارادوں کو اسیر کفر کر سکتا نہیں حق کے ارادوں کو اسیر پاک کر دیتا ہے ہر رجس سے ذکر شبیر ذکر شبیر کو ایمان بنائے رکھنا پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا
پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا، حشر تک راہ مودت یوں ہی آباد رہے، حشر تک راہ مودت یوں ہی آباد رہے، یہ دعائے دلے بہرا ہے ذرا یاد رہے، یہ دعائے دلے زہرا ہے ذرا یاد رہے، عمر بھر روتے یوں ہی ہے نہیں سجاد رہے، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا، پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا، پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا، غم شبیر سے بعد میرا سینہ ہے، غم شبیر سے بعد میرا سینہ ہے، میں عزادار ہوں چہرہ میرا آئینہ ہے، میں عزادار ہوں چہرہ میرا آئینہ ہے، سر بلند ہو کے زمانے میں اگر جینا ہے، سر درے صبت پیمبر پہ جھکائے رکھنا، پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا، پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا، سجائے رکھنا، پرچم حضرت عباس سجائے رکھنا۔
ہائے عباس عباس ہائے عباس ہائے ہائے عباس بھائی شبیر کا حیدر کا پسر آتا ہے بھائی شبیر کا حیدر کا پسر آتا ہے بھائی شبیر کا حیدر کا پسر آتا ہے جنگ کرنے بنی ہاشم جنگ کرنے بنی ہاشم کا قمر آتا ہے بھائی شبیر کا حیدر کا پسر آتا ہے بھائی شبیر کا حیدر کا پسر آتا ہے ایسا تنہا تو بہادر کوئی دیکھا نہ سنا عباس ہے عباس عباس ہے عباس عباس ہے عباس ایسا تنہا تو بہادر کوئی دیکھا نہ سنا کوئی دیکھا نہ سنا ساتھ میں اپنی جو لشکر سا نظر آتا ہے جنگ کرنے بنی ہاشم کا قمر آتا ہے بھائی شبیر کا حیدر کا پسر آتا ہے بھائی شبیر کا حیدر کا پسر آتا ہے یاد آتی ہے سکینہ کی بڑے کرب کے ساتھ عباس ہے عباس عباس ہے عباس عباس ہے عباس یاد آتی ہے سکینہ کی بڑے کرب کے ساتھ بڑے کرب کے ساتھ نام عباس کا ہونٹوں پہ اگر آتا ہے جنگ کرنے بنی ہاشم کا قمر آتا ہے بھائی شبیر کا حیدر کا پسر آتا ہے میں گونجتی تھی شکیلا
چلیا لوگوں
چھوڑ کے آئے زارا جائیاں I will humbly request Qari Jawad Sheikh to please come to the podium and make a tilawat-e-Quran Pak. Qari Jawad Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي الأعلى العزيز الحكيم وتبارك الله أحسن الخالقين صدق غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل The tale of sacrifice is plain, colorful and glimmering. Hussein is its culmination and Ismail just a beginning. Brother and sister, we have two sisters from the different Islamic Sunday schools. I will request first Masuma Hadri to give a talk on this occasion.
brothers and sisters in Islam. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. When I sat down to write the speech, I was confused about where to start. How should I begin? What should I say? Then I thought to myself, what's Muharram really about? When I was younger, I did not fully understand the story of Karbala, and every Muharram I would go to the mosque and wonder, why are these people crying so much? It was not until I grew older that I discovered all the sacrifices that Imam Hussein made for Islam and for us. Every year, we come together and sit and cry and mourn the losses. However, we forget to realize what a beautiful act was committed by our Imam and his family. For they sacrificed themselves, their entire well-being and existence. For what? For us. For every one of us here today. For every Shia Muslim alive. For the sake of Islam. So that we will continue to live up to the guide of Islam. If not for them, we wouldn't be here today. When the Imam had called, "Is there anyone to help me?" No one was there to answer him. But we have our answer today. This call is still alive and is not limited for that time period. We should be able to answer him and reply, "Oh Imam, we are here. We are here for you. We are the Muslims you speak of, the Muslims you perished for. You have not died in vain. We are your sons and daughters, your next of kin. We are your Shia Muslims." Imam Hussein alayhi salam and his friends and family defended the principle of freedom, justice, and defended human dignity and rights when the brutal forces of Yazid had threatened to destroy the true picture of Islam. We cannot do so much today as to reverse history. However, by crying, it isn't enough. The only way to pay the Imam back is by acting on his wishes. Sure, we are innocent in our tears, for it is our Imam's love and our Imam we would die for. But it is ironic that we hate those and curse those that have inflicted pain upon our Imams. Names such as Yazid and Muawiyah bring up such rage and anger within us, so that have wronged our beautiful Ahlul Bayt. But what we reject to realize is that pain has passed, and we will forever be remembered in our history and in our hearts. But now the fresh pain is the pain we inflict. Ironically, we are the ones who are the causes of the Imam's pain now. Those of us who miss our daily prayers, when Imam Ali al-Islam was struck by poison and yet continued to struggle finishing his prayers. And those of us who will not sacrifice our wealth over Islam, when Imam Hussein al-Islam sacrificed Hazrat Ali Asghar for Islam. So next time you go to a majlis, next time you feel anger for the Imam's unrelinquished pain, take a look in the mirror, for you are the ones who can change that. You are the ones who can make the Imam's struggle worthwhile. And for we must realize, Kullu yawmin Ashura, kullu ardin Karbala. Every day is Ashura and every place is Karbala. I hope that inshallah this small speech has somehow signified something to you, that you walk away by looking at the experience of Karbala as a unifying force for our ummah, and to know that the only way to make our imams pleased with us is to make their sacrifice worthwhile by being the best Muslims that we can be and spreading the message of Islam. I personally give so much thanks to our Expedient Masumeen School for perfusing within me as well as other students with an incredible amount of knowledge and engendering us with a strong faith. Inshallah, may all of us be guided to the true path of Islam. Please our Imams for what they have done for us, and let our love for them and the Ahlul Bayt remain incessant. Thank you and wassalam. You were listening Masuma Haidari from the Masumeen School. Shah Hast Hussain, Badshah Hast Hussain, Di Hast Hussain, Di Panah Hast Hussain, Sardad Nadad Dast Dar Dast Yazid, Haqqa Ke Bina La Ilaha Hast Hussain. It's Hussain the Prince, it's Hussain the King. He is faith and faith defender, most daring. He preferred death to Yazid allegiance. With his blood, Islam has verily been living. Brothers and sisters, once again I will request another sister from the Mehfil-e-Shaikh Khurasan, New Jersey School, Sister Sayyida Farheen Haider Abdi, to pay tribute. Sister Farheen Haider Abdi.
Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. Today we march in this procession, the Jalous, in remembrance of a battle that took place nearly 1400 years ago. Today, as we look around us, we see men, we see women, young and old, people of all ethnic backgrounds. Today we all come together as one, and we are reminded of who we are and the suffering people have had to endure to permit our existence here today. Karbala is the rebirth of Islam. Nearly 1400 years ago, on the first day of the Islamic New Year, Imam Hussein alayhi salam, the beloved grandson of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, arrived in the sacred land of Karbala. Every prophet had once set foot on this holy land, as would Imam Hussein, but he knew that this would be the last place he would ever set foot upon. In Karbala, we see Imam Hussein, the leader of our religion, the symbol of justice and purity, and we also see Yazid, his brutality and immoral dreams take the purity of Islam's morals and dilute them. On the 1st of Muharram, Imam Hussein and his people arrived and set camp in the desert of Karbala. 6 days in the unbearable heat went by. On the 7th day, Yazid reached the height of cruelty and stopped all water supply from reaching Imam Hussein's camp. As the morning of the 10th arrived, thirsty for 3 days, Imam Hussein and his men got ready for battle. One by one they all fought to keep the name of Islam alive, with the realization they may not see another day. In the end, even the youngest, a 6-month-old child, Ali Asghar, Imam Hussein's own son, was murdered in the name of Islam. Finally, the last of them, Imam Hussein fought, and he too would not return. As the sun was setting, cries of children, of sisters, of wives, and of mothers could be heard throughout the camp. Our ladies and our children were left to suffer even further, yet still they continued the word of Islam. They rose from their ashes and gave Islam a rebirth. Our ladies surmounted a seemingly insurmountable task. Bibi Zainab, the sister of Imam Hussein, now had to accomplish the goal her brother had set. He is the peace and the righteousness and the patience we ask for. But Bibi Zainab, she is the courage, the knowledge, and the hope we receive. Imam Hussein was who he was because of the support she provided it, and Bibi Zainab became who she was because of the sacrifices he made. Men and women in Islam are both of equal importance, yet we play different roles. And today we are here in remembrance of them, to honor their morals. We are here to continue their work. Islam in the purest of forms. Peace, tolerance, and patience. Continue the program with the permission of the Hujjatul Islam. All of the ulamas who are sitting here, because I'm just interrupting the program for 3 minutes. Annual Shabidari Al-Khui Islamic Center, 22nd April on Saturday. Hujjatul Islam wal Muslimin Dr. Sakhawat Hussain Sandralvi will address the Majlis, and after that all night Matam-e-Azhar. The second program, Saturday, April 29th and April 30th, Majalis-e-Azhar at Mehfil Shaykh Khurasan and Shabidari on 29th April. This Majalis also addressed by Hujjatul Islam Dr. Sakhawat Hussain Sandralvi. The third Shabidari program, 13th May, Astane-e-Zahra, that also Saturday. You are all requested to please join these Shabidaris. By Jafia Council of USA, you are all requested to please join this program also. We have the flyer available for the directions. Now I will request Brother Javed Hussain to present a resolution in front of this August Assembly. He will read the resolution, and with the Naya Takbir you approve that one. Inshallah we will present this to the higher authorities. Brother Javed Hussain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عزاداران سید الشہداء کا یہ عظیم الشان اجتماع جس میں امت مسلمہ کے ہر مکتب فکر کی نمائندگی موجود ہے، کراچی میں حالیہ دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دہشت گردی میں 3 عزاداران سید الشہداء کو شہید کیا گیا۔ یہ اجتماع چیف ایگزیکٹو آف پاکستان اور ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حالیہ دہشت گردی میں شہید ہونے والے ان تینوں عزاداروں کے قاتلوں کو فی الفور عبرتناک سزا دے کر دہشت گردی کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو اب میرے ساتھ مل کے ہاتھ بلند کر کے بھرپور انداز سے نعرہ تکبیر! Of course, these are the few sentiments from all of us who's residing in this wonderful land. We can pass this message to our brothers in Pakistan that we are with you and inshallah justice will be done. Allama Iqbal, the poet, philosopher of East, has expressed the objective of martyrdom through the following line in one of his couplets. Shahadat hai matlub wa maqsood momin. Martyrdom is the heart's desire of the faithful. Imam Hussain alayhi salam was fully conscious of the fact that his refusal for the allegiance to Yazid would result in his martyrdom. But Hussain loved Islam in such a degree that he cared the least for the consequences. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. Let men awake, each human race shall respond. Hussain is our own, Hussain is humanity born. Brother and sister, I have Brother Mehdi Hussain Zaidi here, who will pay the tribute to younger martyr of Karbala. I will request Brother Mehdi Hussain Zaidi to please. محمد وآل محمد صلوات ہر باغ میں ہو میرا شیر خار کہاں ہر باغ میں ہو میرا شیر خار کہاں تمہیں تلاش کرے یہ جگر فگار کہاں تمہیں تلاش تیرے بغیر میرے تاش نہ لگ علی اصغر تیرے بغیر میرے تاش نہ لگ علی اصغر
سکوں بھلا زندگی کا بار کہاں اٹھا سکوں اور چلے ہو باپ کی نصرت کو کہتی تھی مادر ہے موت پیاری تمہیں زندگی سے پیار کہاں ہے موت پیاری یہ سوچ سوچ کے میں دل ملول ہوتی ہوں نثار دین پہ ہوتے ہیں شیر خوار کہاں نثار دین پہ اور کما میں تیر کو جوڑا خیر ہو یارا کما میں تیر کو جوڑا ہے خیر ہو یارا بھلا صغیر کہاں ہرملا کوار کہاں بھلا صغیر اور ٹھپک کے موت نے آخر سلا دیا تم کو ٹھپک کے موت نے آخر سلا دیا تم کو ہوائے تیر بھی آئی تو سازگار کہاں ہوائے تیر بھی اور یہ سوچ کر علی اصغر نے تیر کو روکا یہ سوچ کر علی اصغر نے تیر کو روکا بچانے آئیں گے ہم دی کو بار بار کہاں بچانے آئیں گے آخری شعر رباب قید ستم میں زکی یہ کہتی تھی رباب قید ستم میں زکی یہ کہتی تھی جو
زخم دل پہ لگے ہو سکے شمار کہاں رباد بر محمد وآل محمد صلوات. خواتین و حضرات، جس حسین کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کے نانا کے سیرت کے سلسلے میں کانفرنس روزویلٹ ہوٹل میں ہو رہی ہے سیٹرڈے May 27 at 5:30. سیرت النبی کانفرنس at Roosevelt Hotel. You are all requested to please attend. On behalf of the management and on behalf of all of you, Istifa Naqvi to please come and acknowledge the gathering. Brother Sayyid Istifa Naqvi. Nare Hadri! Nare Risalat! Bar Muhammad wa ala Muhammad Salawat! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before I start my speech, I wanted to recite the Surah Fatiha. One of the great workers of Islam and the great leader and great alim, Mullah Asghar, who just passed away a few days ago. Other thing which I want to bring to your attention is that our dear brother, one of the great worker of Islam, Ali Muhammad Sache, is very sick. We want to pray for his wellness and hope he will be here with us in next time. أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُسْتَرَعَ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُسْتَرَعَ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُسْتَرَعَ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُسْتَرَعَ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. خداوند عالم بات کے پنجتن بیمار کربلا بہت جلد و شفا یاب ہوں. صلوات. Brothers and sisters, we have just completed the 19th Muharram annual procession in New York. And you saw the weather was really rough, but alhamdulillah, it is the name of Imam Hussain alayhi salatu wassalam that we are here today. The beating of our chest is our testimony to Imam Hussain alayhi salatu wassalam that if we were in Karbala with you, we will have given our life to your cause. And also, this is also goes to those evil forces of Yazid, his father, Muawiyah, his grandfather Abu Sufyan, that today what you did that time, we protest against your zulm and against this atrocity which you did on Ahl al-Bayt. We also thankful to the volunteers and those organizations who made this program a success.
We are also thankful to the Mayor of the City of New York, the New York Finest, New York Police Department, especially Captain McCannis of 19th Precinct, Lou Juliano from the Midtown South, Midtown North, and Steve Petrilli, who helped us to make this day a great success. And also the Borough Command, Lieutenant O'Connor, which made this day possible for us to do the program. We are also thankful to our ladies, to young children, especially our youth, who have demonstrated virginity and faith and did an excellent job to have this program. We are also thankful to the Permanent Mission of Pakistan to the United Nations. We are also Consulate General of Pakistan, especially our brother Abbas Haider Zaidi. We are also thankful to the synagogues across the street from us to allowing us to have the program here. Brothers and sisters, 6,393 children died in the month of February 2000 in southern Iraq. This is a report which has been published by the UNICEF. UNICEF is the United Nations International Children Emergency Fund. That's what UNICEF is called. And from New Yorker, Carol Bellamy is also one of the board members of that UNICEF. And these little children under the age of 5 and up to 9 years of embargo, up to now, there's 1.2 million children has been died due to the malnutrition. The children who are under the age of 10, and those children who have no voice and nobody's hearing us. The international community is punishing Iraqi children what has been done by Saddam. And as you well remember, and we cannot forget, a pure army general, General Schwarzkopf, when he was in the Gulf War, he asked the White House and the United Nations commanders to kill or to get rid of Saddam. The answer to him was, no, we don't want to kill Saddam. Fine. And after that, what happened? There was an uprising in southern Iraq, and what did the no-fly zone was made a fly zone, and the helicopter, which belongs to the Allied forces, was used to kill those people who uprised against Saddam. The problem which we have right now, nobody likes Saddam. This is the wicked politics of the West. If you don't like Saddam, why isn't the power in Iraq right now? The reason is very simple. They're looking for a guy, another puppet, another ruler of Iraq who could be worse than Saddam to take his place. And until unless they cannot find that person, they will have Saddam in Iraq. And we know this politics, and this is the politics which Islam do not stand for. A politics of wickedness, a politics of hypocrisy, a politics of two languages, a politics, yes, in the Western, the children have been treated how to make them grow better and how to have eradicated the different disease. And what about the children of those in Iraq who have nothing to do with the Gulf War, who are innocent, who have nothing to do? But what happened? Forget about the West. What happened to the member of Islamic heads of the states, which are not going to talk about it? Recently, we have gathered in Makkah. 2 million people, more than 2 million people assembled in Makkah, in Hajj. Did they give any message about that? Yes,
This is the first time that King Fahad and King Khalid spoke about the Muslim atrocities. They talk about Chechnya, but nobody talking about the little children. And this silence is not what Islam stands for. Imam Hussain ﷺ gave his life and sacrifice. He could have kept silence in that area. He would not be sensitive to the Islam. There were Sahaba was present in Medina. There were other people who were in Medina. But what happened? Who took a stand? Imam Hussain ﷺ was the only person who was sensitive to the Islamic issues and stood alone with his families in the 72, his friends which fought in Karbala. They gave his life, but the principle was there. And this is what the message of Karbala today to us is: do not stay silent. You should come and voice which is the right and stand on the right. Those who stay on the line of silence and those who stay as neutral people, these are people whom Imam Hussain does not like. Imam Hussain likes those people who take a stand on the right path. The stand right now it is that Muslim children and Muslims are being killed all over the world. Those sanctions and praise of Muslim nations and what we have, the Muslim masses are being controlled by puppet leaders of Islam. All the leaders of the Muslims right now are nothing but a puppet of the West. They are being implanted at that level to control the masses by themselves. So this is a time for us, those especially who believe in Ahlul Bayt, who believe in the cause of Imam Hussain ﷺ, to get up and at least raise your voice for these atrocities going all over the world. We, the Muslims of New York, are very thankful to our brothers. Those brothers who are with us, and also we take notices of the things which happen in New York and also which is happening in Pakistan. I hope this government should take proper steps to avoid this kind of conflicts which can grow into a bigger and butchering of each other in Pakistan. Alhamdulillah, we are here and I'm very confident. The people here will take notices of these things, and when time comes, they should rise and they should make your voice to be heard all over the world. And to the United Nations, we want to say to you is this: you are here to protect the life of the people. But what we're seeing right now, instead of protecting the life is being destroyed in the name of sanctions. Yes, we do put sanction on Saddam and his family, put sanction on the guards, but do not put sanction on little children, and sanction on those children who cannot make their voice to be heard, and those who are deprived of the basic necessity of the life. No food, no milk, and no drugs have been available in Iraq. I hope with this gathering here, this will be heard, and proper steps should be taken by international bodies, and we should work hard for it. Wassalam. Takbir! Nare Hadi! Nare Risalat! Before I will request Hujjatul Islam wal Muslimin, Dr. Sakhawat Hussain Sandaralvi, to give a keynote majlis here, I will request Sabir Ali to present a Soz or Girya. Brother Sabir Ali. یہ کون سی بی بی ہے جو خیموں میں صدا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین ہر ہلا دیتی ہے.
محمد زینب جن کو یہ موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے، مر جائے جو شوہر تو بنا دیتے ہیں بھائی، کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانہ، جس در پہ سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر، رک جا مسلمان وہی گھر نہ جلانا، سلطان وفادی نگری دا او کونین دا پاک نوابے، بے وارث سمجھ کے بینی کو انہیں دے تعبیر جوابے، اٹھ دیکھتا سی میں او ہوئی زینب، او جندہ کیتا شمس حجابے، او تڑی نگری دے وچ شامیاں دے ایندی چادر لٹ نہ سوابے۔ آخری بات، کل دنیا تو ایک مسئلے دا گلزار جواب اج منگدا ہے، او دسو کوئی قیدی اٹھ پیر مسلسل زندان دے وچ کھڑ سنگدا ہے، قید خانے وچ قیدیاں دا او ایک پل بھی اوکھا لنگدا ہے، او جدی 14 سال رکوع وچ گزرے، او دسو او قیدی کس ڈھنگ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں تیر نہ ہاتھوں میں کما دیکھ رہا ہوں، گرتا ہوا وہ قصر گما دیکھ رہا ہوں، جس سمت نظر اٹھتی ہے ایک آگ لگی ہے، خطبات کی وہ برقیں تپاں دیکھ رہا ہوں، زینب کی حضوری میں شبیر کا پرسا، مجلس میں جو یہ آہو فغاں دیکھ رہا ہوں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ ساری جنت پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ اسیران کربلا، مظلومان کربلا، شہیدان کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بلند سے پرزور ہے اپنی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزاداران سید الشہداء، میں
19वें जुलूस आज़ादारी में तमाम बिरादरान और ख़ाहरान इस्लाम की शिरकत पर तहे दिल से शुक्रगुजार और मैं अपने उन 3 अफराद को, एक खातून, एक हमारे बिरादर अजीज और एक बच्चे को मकतब अहले बैत में वेलकम कहता हूँ, जिन्होंने अब से 2 घंटे पहले मकतब अहले बैत को कबूल किया। मेरे मोहतरम सामीन, कुरान मजीद ने 6ठे पारे में वजाहत के साथ एक ऐलान किया है और वो ये है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। इसका तर्जुमा ये है कि किसी के लिए भी जज़ा व फज़ा को अल्लाह पसंद नहीं करता, अनलेस के वो जज़ा व फज़ा, अनलेस के वो गम अंदोह, अनलेस के वो रोना और पीटना किसी मजलूम के लिए हो। हम 6ठे पारे की इस आयत की तफसीर बयान करते हुए पूरी दुनिया में जुलूस आज़ादारी निकालते हैं। सबसे पहला क्रिया और नोहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, इसलिए कि उनका नाम था अब्दुल गफ्फार, मगर उनका टाइटल पड़ गया था नूह। और नूह डिक्शनरी की जितनी किताबें अवेलेबल हो देख लीजिएगा, नूह उसे कहते हैं कि जो गम और अंदोह की वजह से ज्यादा नोहा पढ़े, क्योंकि शरीयत की इब्तिदा नूह से हुई है, आदम से नहीं। इंसानियत की इब्तिदा आदम से हुई है, नूह से नहीं। जब से इंसानियत चली है तब से गिरिया चला है, जब से शरीयत आई है तब से नोहा आया। लिहाजा मेरे मोहतरम सामीन, आज अगर पूरी दुनिया में कोई ये कहे कि कौन आदम को फॉलो करने वाला है, कौन नूह को फॉलो करने वाला है, यानी कौन आदमियत और शरीयत का फॉलोअर है, तो ये हमारे शिया और सुन्नी मुसलमान भाई और बहनें हैं कि जो इस बैड वेदर के अंदर भी दुनिया के कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में या हुसैन कह रहे हैं। मेरे मोहतरम सामीन, हम इन सड़कों पर निकलकर एक और सबूत भी देते हैं, और वो ये कि याद रखो, अब और कोई करबला नहीं बनेगी, इसलिए कि एक करबला जो 61 हिजरी में बन गई है, उसने इतने सफीर पैदा कर दिए हैं। हम देखते और सुनते हैं कि हुसैन इब्न अली के पास एक सफीर था जिसे कूफा भेजा था। मैं ये कहता हूं, आओ आज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में भी हजारों सफीराने हुसैन इब्न अली मौजूद है, जो मुस्लिम बिन अकील के रास्ते पे चलते हुए हुसैन का मैसेज आम कर रहे हैं। मेरे मोहतरम सामीन, हमारा अंदाज अपीलिंग है, एग्रेसिव नहीं है। हम किसी पर अटैक करने के लिए इन इज्तिमाआत को मुनक़िद नहीं करते, इसलिए कि जालिम अटैक करता है, मजलूम कभी अटैक नहीं करते। हम तो मजलूम हैं और मजलूमों को मानने वाले हैं। यही वजह है कि देखिए 1500 साल में तकरीबन 14 सदियां बीत गई, 15वीं सदी आ गई। हर शख्स ने, जालिम ने कोशिश की कि हुसैनियत खत्म हो जाए, करबला की थीम खत्म हो जाए, मगर वो खत्म करने वाले खुद जलील और रुस्वा हो गए। हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कल भी जिंदा रहेगा। मेरे बिरादरान और ख़ाहरान इस्लाम, मैं उन अखबारात का भी शुक्रगुजार हूं कि जो इस मौके पर हुसैन इब्न अली को खराज अकीदत पेश करते हैं। टेलीविजन के उन चैनल्स का भी शुक्रगुजार कि जो हुसैन इब्न अली को खराज अकीदत पेश करते हैं। आयतुल्लाह अल-उज़्मा इमाम इन्क़िलाब सैयद रूहुल्लाह ख़ुमैनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ ने एक जुमला कहा था, उसी जुमले पर इख्तिताम चाहता हूं। आपने इरशाद फरमाया था, मैं सलाम करता हूं, मैं बोसा देता हूं उन हाथों पर जो मातम हुसैन में उठते हैं, और मैं सलाम करता हूं उन सीनों पर
کہ جن پر یہ ہاتھ لگتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہاتھ ان سینوں پہ نہیں لگتے بلکہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا بن کے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھو، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ سڑکوں میں کیوں نکلتے ہو، یہ تماچا اپنے امام بارگاہوں میں کیوں نہیں مار لیتے، یہ تماچا اپنے گھروں میں کیوں نہیں مار لیتے؟ تو ہم عقل مند ہیں، مسلمان جانتے ہیں کہ یزید نہ ہماری امام بارگاہوں میں ہے نہ رہے ہیں اس حسین کی کہ جو حالت سجدہ میں اپنے نانا کی پشت پہ بیٹھ گیا تھا، اور نانا نے فریب اور مکاری ہر شریعت میں جرم شمار ہوتی تھی، تذلیل نفس ہر شریعت میں جرم شمار ہوتی تھی۔ یاد رکھو، یزید نے ہر وہ کام کیا جو نوح کی شریعت میں بھی جرم تھا، ابراہیم کی شریعت میں بھی جرم تھا، موسیٰ و عیسیٰ کی شریعت میں بھی جرم تھا، اور آخری رسول کی شریعت میں بھی جرم تھا۔ تو ایک جملہ کہنے دیجیے آج منہٹن کے اندر، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یزید آیا تھا پانچوں شریعتوں کو پامال کرنے کے لیے، اب اس کے مقابل پہ کنورٹ ہونے والے نہیں آ سکتے، وہی آئے گا جو پانچوں شریعتوں کا محافظ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ تو حسین تنہا حسین نہیں ہے، حسینیت میں نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، اور رسول آخر بھی ہے۔ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم حسین کا ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ حسینیت میں، حسینیت نام ہے مہر ختم نبوت کا، حسینیت نام ہے مہر حفاظت شریعت کا۔ یزید نکلا تھا حلال محمد کو حرام کرنے کے لیے، حسین نکلے کہ حلال محمد حلال رہے گا، حرام محمد حرام رہے گا۔ یزید نے چاہا تھا شریعت بدل دے، مگر تقدیر نے اس کی طینت بدل دی۔ حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، یزید ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گئے۔ اور میں آپ کا کیا شکریہ ادا کروں، ابھی میرے بھائی نے بھی سب کا شکریہ ادا کیا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ان کا بھی شکریہ ہے کہ جو ٹربل میکنگ کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اس لیے کہ ہم تو مظلوم کے ماننے والے ہیں، ہم تو مظلوم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ شکریہ تو وہ ماں ادا کرے گی کہ جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ بنی عباس کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بی بی ہے، اس کا جوان بیٹا مر گیا، جوان بیٹا مر گیا اس کا۔ اس نے محرم کا چاند نظر آتے ہی اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کے کہا، بیٹا آج سے اسے روؤں گی جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں ہے۔ 10 دن برابر یہ بی بی اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی نہیں، جوان بیٹا تھا۔ 10 دن برابر 11ویں کی مجلس کرنے کے بعد گئی ہے اپنے بیٹے کی قبر پہ، کیا دیکھتی ہے کہ ایک اپنی پیشانی پہ پٹی باندھے ہوئے ایک بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ بیٹا بیٹا کر کے اس کے بیٹے کی قبر پہ رو رہی ہے۔ یہ بی بی کہتی ہے، بی بی تیرا بھی کوئی جوان بیٹا مر گیا ہوگا، مگر اپنے بیٹے کی قبر پہچان کے رو، یہ تو میرے لال کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھا کے کہا، 10 دن برابر تو میرے حسین کو روتی رہی، میں تیرے بیٹے کو روتی رہی۔ اجرکم اللہ، یہ وہ حسین ہے میرے عزیزوں کہ جسے اس بی بی نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ جانتے ہو نا کہ جب رسول نے ذکر کیا تھا تو ایک مرتبہ بی بی نے یہی تو پوچھا تھا کہ بابا اگر آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں رہوں گی، حسن بھی نہیں ہوں گے، تو میرے اس غریب بیٹے پہ کون روئے گا؟ تو نبی نے کہا تھا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جو اپنوں کو نہیں روئیں گے، تیرے بیٹوں کو روئیں گے۔ اللہ اکبر، اپنوں پہ ہم نہیں روتے،
محرم میں ہمارا قضیہ کیوں نہ ہو جائے؟ ہم اپنوں پہ نہیں روتے. محرم میں ہمارا کوئی عزیز سے عزیز کیوں نہ مر جائے؟ ہم تو فاطمہ کی اولاد پہ روتے ہیں. اور میرے عزیزوں ایک جملہ ذرا اور بھی سن لیجئے گا. بنی عباس کے دور کے یہ عجیب واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بیوی ہر سال مجلس حسین کراتی تھی. ایک سال اس کی کنیز مر گئی. اس نے اعلان کیا کہ کیونکہ انتظام کرنے والی کنیز مر گئی ہے لہذا اس سال مجلس حسین منعقد نہیں ہوگی. ادھر محرم کا چاند نظر آیا, ادھر ایک بی بی نے آ کر دخل الباب کیا. ضعیفہ تیرے گھر میں سامرہ میں حسین غریب کی صفے ماتم بچتی تھی, اس سال نہیں بچے گی؟ کہا نہیں بی بی اس سال مجلس نہیں ہوگی. کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہا وہ کنیز مر گئی کہ جو جوتے جوڑتی تھی, وہ کنیز مر گئی کہ جو جھاڑو دیتی تھی, وہ کنیز مر گئی کہ جو برتن صاف کرتی تھی, وہ کنیز مر گئی جو نیاز پکاتی تھی. دروازے پہ آنے والی نے کہا اگر یہ 4 کام میں کر دوں تو پھر حسین کی مجلس کراؤ گی. ہاں بی بی اگر آپ یہ 4 کام کرتے, چاروں کام یہ بی بی 10 دن برابر کرتی رہی. شام غریبہ کی مجلس کے بعد اس بی بی نے جانا چاہا. صاحب خانہ نے رومال میں ذرا سا ہدیہ رکھ کے کہا بی بی 10 دن میں نہ تم نے ہمارے گھر سے کچھ کھایا پیا, تم نے بڑے اچھے طریقے سے برتن دھوئے ہیں, نیاز پکائی ہے, جوتیاں جوڑی ہے, جھاڑو دیا ہے, یہ ذرا سا ہدیہ لے لو. ہدیے کا نام آنا تھا اور رخ کربلا کا پھر گیا. کربلا کے غریب ماں اپنے بچوں کی خدمت میں ہدیہ نہیں لیتی. جزاک اللہ. بس آخری جملہ, اجرکم اللہ. اس ویدر میں, اس موسم میں میرے جتنے بھائی سامنے ہیں, بچے ہیں, میری بہنیں ہیں, مخدرات ہیں, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے. خدا کی قسم آج میرا ایمان کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے آپ نے فاطمہ کو راضی کر دیا. آپ نے موسم کا خیال نہیں کیا, آپ نے فاطمہ کو پرسہ دینا تھا, آپ نے فاطمہ کو راضی کیا. فاطمہ یقیناً آپ کو محشر میں راضی کرے گی. ایک ہی جملہ سنیے گا اور وہ جملہ یہ ہے کہ میرا امام یہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھ پہ کریا کرنا تو دھاڑے مار کے رونا. بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. حسین ابن علی نے مجھے اور آپ کو ایک میسج دیا ہے کہ جب بھی مجھ پہ رونا تو دھاڑے مار کے رونا, دھاڑے مار کے رونا, کریا آہو بکا سے رونا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. حسین ابن علی نے کہا انا قتیل الابرا, اس لیے مجھ پہ دھاڑے مار کے رونا کہ ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کے مارا ہے. کبھی مجھے قاسم کے لاشے پہ رلایا, کبھی مجھے علی اکبر کے لاشے پہ رلایا, کبھی اصغر کے تیر کے وقت رلایا, کبھی عباس کے بازو قلم کر کے رلایا. اور میرے مولا نے کہا وقت آخر ان ظالموں نے مجھے بڑا رلایا, اس لیے کہ مجھے ذبح کرتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے حسین کو ذبح کرو اور بیویوں کے خیمے لوٹو. Noha by Sayyid Raza Abbas Abdi, who is a guest from Pakistan. Sayyid Raza Abbas Abdi. شیطانی کے
کا بھائی، وہ جس نے کی تھی سکینہ کی رن میں صفائی، لبے فرات کٹے ہاتھ جس کے موت آئی، وفا نے جس جہاں میں حیات نو پائی، گروہ غریبان سلام کرتا ہے، نہ ماں کا دودھ نہ پانی ملا جسے وہ صغیر، وہ جس کو دیکھ کے ٹکڑے جگر ہو وہ بیشیر، وہ جس کو لے گئے میدان میں حضرت شفیع، وہ جس کا ننھا گلا حرملا گاتی، گروہ چار غریبان سلام کرتا ہے، جو قوت دل لیلا تھا خوب رو جوان، وہ جس کو دیکھ کے ہوتا تھا مصطفیٰ کا گمان، وہ جس نے جوانی میں کھائی دل بسنا، وہ جس کے بیاہ کا مادر کو رہ گیا ارمان، گروہ چار غریبان سلام کرتا ہے، وہ جس کو سینے پہ اپنے سلاتے تھے سرور، وہ جس کے کانوں سے ٹپکا لہو چھینے گوہر، یتیم جان کے توڑی مصیبت جس پر، رہی اسیروں کی جو شام تک شریک سفر، گروہ چار غریبان سلام کرتا ہے۔ آخر میں زیارت کے لیے منیب حسین زیارت پڑھائیں گے۔ منیب حسین۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی ارواح التي حلت ببنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وابكي الليل والنهار، ولا جعله الله أحلى مني
السلام علیکم وابن سید المرسلین السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ السلام علیکم یا افضل الشہداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا نور اللہ السلام علیکم یا تارک شروط لا الہ الا اللہ السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ اللہ شفیعنا وشفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا کعبۃ الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فیضک صلی اللہ تعالی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ